بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایم سی بی بینک کے ہوم لون کے بارے میں۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں یا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں یا ذاتی گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو ان تمام کاموں کے لیے ایم سی بی بینک آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ 5 کروڑ روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے۔ کم از کم کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے لے سکتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ جتنے بھی پیسے دوستو آپ لیں گے، چاہے 15 لاکھ روپیہ لیں یا 1 کروڑ روپیہ لیں یا 2.5 کروڑ روپیہ لیں، جتنے بھی پیسے آپ لیں گے ایم سی بی بینک سے آپ نے 25 سالوں کے اندر اندر واپس کرنا ہوگے۔ 25 سال کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، 25 سالوں کے اندر اندر اپنے پیسوں کو آپ نے واپس کرنا ہوگا۔ پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں قرضے کے لیے، میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے۔ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں۔ دوستوں میرا لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ ایم سی بی بینک کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہوم لون، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پرپس، یعنی کن کن کاموں کے لیے ایم سی بی بینک آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایم سی بی بینک آپ کو کن کن کاموں کے لیے قرضہ فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ایم سی بی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس زمین موجود ہے، آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایم سی بی بینک سے قرضہ لے کر آپ اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک سے۔ چوتھے نمبر پہ دوستو آپ کو ایم سی بی بینک کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اگر آپ اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، پلاٹ خریدنے کے بعد آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں گے تو آپ کو ان کاموں کے لیے بھی ایم سی بی بینک کی جانب سے قرضہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی بھی آپ کو فراہم کی جاتی ہے۔ اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر کون کون سی سٹیز موجود ہیں جن کے اندر آپ ایم سی بی بینک کی جانب سے قرضہ لے کر گھر بنا سکتے ہیں۔ اس میں چند ایک شہر آپ کو یہاں پہ بتائے گئے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، ایبٹ آباد، بہاولپور، گوجرانوالہ، حیدرآباد، ملتان، پشاور، سیالکوٹ۔ ان تمام شہروں کے اندر ایم سی بی بینک کی جانب سے آپ گھر بنا سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ ان شہروں کے علاوہ باقی شہروں کے اندر آپ جو ہے ایم سی بی بینک کی جانب سے گھر نہیں خرید سکتے، گھر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے پیسے آپ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لون اماؤنٹ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر پرچیز کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں تو آپ 5 کروڑ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ 50 ملین آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، 50 ملین کا مطلب ہے 5 کروڑ روپیہ۔ اس کے بعد اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کی تو 25 ملین روپیز آپ لے سکتے ہیں، یہ 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 2.5 کروڑ روپے تک آپ اپنا جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں تو 1.5 کروڑ روپیہ آپ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو 5 کروڑ روپے تک آپ تب بھی پیسے لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے، 20 ملین روپے 2 کروڑ روپے یعنی آپ لے سکتے ہیں بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی کے لیے بھی، ٹھیک ہے دوستو۔ اب دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، یعنی کون آدمی ہے جو اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے ایم سی بی بینک کی جانب سے، کون آدمی ہے جو اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود نہیں ہے، آپ کا سی این آئی سے نہیں بنا ہوا تو آپ اس قرضے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ سیلری پرسن ہیں، نوکری کہیں کرتے ہیں یا پھر آپ بزنس مین کرتے ہیں یا آپ کاروباری ہیں تب بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں ایم سی بی بینک کی جانب سے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ
آپ کی ویریفیکیشن کا ہونا لازمی ہے۔ جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کی ویریفیکیشن کی جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ سیٹسفیکٹری بیورو چیک بھی آپ کو کیا جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے سیٹسفیکٹری انکم ایسٹیمیٹ، پراپرٹی ویلیویشن اینڈ لیگل اوپینین جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ اب فائنلی بات آ جاتی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے اپلائی کرنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروانی ہوگی ایم سی بی بینک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن کے اوپر جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی اپلیکیشن کو فل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ نے اپلیکیشن کو لکھنے کے بعد، اپلیکیشن کو پر کرنے کے بعد آپ نے سی این ایس کی کاپی آپ نے لگانی ہوگی، ایک اوریجنل کاپی آپ نے ان کو دکھانی ہوگی ایم سی بی بینک والوں کو کہ یہ میرا اوریجنل سی این ایس ہی ہے، پھر آپ نے اس کی جو کاپی ہے وہ لگانی ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 تصویریں آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانی ہوگی جب آپ نے اپلائی کرنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد اگر آپ نے کہیں کسی دوسرے بینک سے کوئی لون لیا ہوا ہے یا کسی قسم کی کوئی سہولت آپ لے رہے ہیں تو آپ نے اس کے ڈاکومنٹ جو ہے اس کے ساتھ لگانا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ نے انکم ڈاکومنٹ جو ہے اس کی کاپی لگانی ہوگی۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ نوکری کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے جو ڈاکومنٹ ہے بزنس کا جو پروف ہے آپ کے پاس وہ اس کی ایک کاپی آپ نے لگانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے پراپرٹی ڈاکومنٹ کی بھی آپ نے کاپی لگانی ہوگی اپنی اپلیکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد دوستو آپ کو آخر میں بتایا گیا ہے اس کے بعد کسی قسم کی کوئی انفارمیشن کی ضرورت ہوگی ایم سی بی بینک کو تو ایم سی بی بینک جو ہے آپ سے اس کی کاپی مانگ سکتا ہے کسی بھی چیز کی۔ ایم سی بی بینک کی جانب سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گیس بل کی کاپی جمع کروائیں، اپنے اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں تو آپ کو وہ بھی لگانا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کو کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے ایم سی بی بینک تو آپ نے وہ فراہم کرنا ہوگی ایم سی بی بینک کو، ٹھیک ہے دوستو۔ تمام تر تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ڈاکومنٹس کی کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، کتنی اماؤنٹ آپ لے سکتے ہیں، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے، کن کن سٹیز کے اندر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے لون لے سکتے ہیں۔ اور آخری چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جو کہ درمیان میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا، دوستو آپ نے 25 سالوں کے اندر اپنے پیسوں کو واپس کرنا ہوگا، جتنے بھی پیسے آپ ایم سی بی بینک کی جانب سے لیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اہم چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ یہاں کے خود بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اب دوستو فائنلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوستو اپلائی کرنے کے بہت آسان طریقہ کار ہے، آپ نے جو آپ کے قریب ترین ایم سی بی بینک کی برانچ ہے وہاں پہ جانا ہے جو آپ کے ایریا کے اندر موجود ہے۔ وہاں جانے کے بعد دوستو آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں ہوم لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ایک اپلیکیشن دیں گے، آپ نے اس کو فل کرنا ہوگا اور جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو یہاں پہ بتائے ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کر جانے ہوں گے، وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب دوستو آپ اپنی اپلیکیشن کو جمع کروا دیں گے تو پھر ان کا ایک پروسیس شروع ہو جائے گا، 1 سے 2 ہفتے کا ان کا پروسیس ہوتا ہے۔ جب وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا اس کے بعد دوستو جب آپ کا قرضہ اپروول ہو جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا قرضہ اپروول ہو چکا ہے، منظور ہو چکا ہے، تب آپ اپنے قرضے کو ایزیلی اس برانچ کے اندر جا کے لے لیں گے جس میں آپ نے اپلائی کیا تھا، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے منتھلی قسط کتنی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے والا جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔